تیسرا ریفرنس سورۃ النجم سورت نمبر 53 کی ابتدائی آیات ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا، قسم ہے ستارے کی کہ جب وہ ڈوبتا ہے. ستارہ تو ڈوب سکتا ہے اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے زوال رکھا ہے ہر چیز کو، لیکن مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. ستارہ تو ڈوب سکتا ہے اور قسم ہے وہ ہماری قدرت کی نشانی ہے، لیکن یہ جو ہستی تمہارے پاس آئی ہے مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا، نہ کبھی گمراہ ہوئے ہیں اور نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. لہذا وہ جو آیت ہے نا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی ہم نے تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو ہدایت کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچا دیا. یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بالکل ٹھیک ہے. یہ جو وہابیوں نے ترجمہ کیا دیوبند اور اہل حدیث نے وہ بالکل گستاخانہ ترجمہ ہے. نبی کے کیس میں جب یہ لفظ آئے گا نا ضال، تو اس میں محبت میں خود رفتہ پانا. اب کوئی پوچھ سکتا ہے اس کا اسلوب کیا ہے؟ قرآن میں ہی موجود ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو کہ صحابہ تھے اپنے والد کے یعقوب علیہ السلام کے، اپنے ابا جان کے بارے میں کہا ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے ابا جان تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں. حالانکہ وہاں وہی لفظ ضلال آیا ہوا ہے، لیکن وہاں کیا وہ یہ تو نہیں کہہ رہے تھے ہمارے ابا جان گمراہ ہو چکے ہیں، نہیں، محبت میں ڈوب چکے ہیں. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو آپ کو ہدایت کے بلند ترین مرتبے پر پہنچا دیا. ڈیٹم لیول کی ہدایت تو آپ کی پیدائش سے لے کر وفات تک ہے. ہر ایک پیغمبر اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے پیدائش سے لے کر وفات تک، لیکن اعلیٰ درجے کی جو ہدایت ہے وہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اسے عطا فرماتا ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے. ان ہوا الا وحی یوحا، یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں وحی فرماتا ہے. یعنی نبی علیہ السلام کی شان ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں بھائی امام اس کو مانو جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو نہ کبھی گمراہ ہوئے نہ کبھی بے راہ چلے اور اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے بلکہ اللہ کی وحی کی تائید کے ساتھ بولتے ہیں. اگر کہیں آپ نے کوئی ذاتی اجتہاد اپنا کیا بھی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس کی ریمیڈی فرما دی. اگر وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا وہ گناہ کی کیٹیگری میں نہیں ہوتا، اسے لغزش کہا جاتا ہے. وہ ایک ٹاپک الگ سے ہے، اس پہ میری ویڈیو دیکھ لیں، انبیاء گناہ نہیں کرتے. بہرحال یہ نبی علیہ السلام کا پروٹوکول ہے، اور اسی پروٹوکول کی وجہ سے مسند احمد میں حدیث ہے کہ بلکہ یہ سنن ابی داؤد کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی تھے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام سے جو بھی بات سنتا تھا نا وہ لکھ لیا کرتا تھا. پھر مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی آپ غم کی حالت میں ہوتے ہیں، تو تم ہر بات نہ لکھا کرو. تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا. نبی علیہ السلام نے کچھ دن کے بعد پوچھا کہ تم کیوں نہیں لکھ رہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس طرح مجھے لوگوں نے کہا تھا تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اپنی مبارک زبان کو پکڑا، اللہ کی قسم اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. یہ پروٹوکول صرف نبی علیہ السلام کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی پروٹوکول کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو اس پلانٹ ارتھ پہ اپنا خلیفہ بنایا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے نبی جب تم نے کنکریاں ماری تھیں کافروں کے لشکر کی طرف، وہ تم نے نہیں ماری تھی بلکہ وہ تو اللہ نے ماری تھی جب کہ تم نے ماری تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ان کے مبارک ہاتھ کو اپنی طرف منسوب کیا، کیونکہ دنیا پہ وہ اللہ کے ریپریزنٹیٹو ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اصحاب شجرہ کے بارے میں آیا کہ جب یہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے نا، آپ کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھ کے اوپر. یعنی یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کا ہاتھ جو ہے وہ اللہ کا ہاتھ فزیکلی، مراد یہ کہ وہ اللہ کے ریپریزنٹیٹو ہیں.